ایک گرم ہفتہ صبح میں تیار ہو کر جب تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بڑی نہر میں سے کسی جوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے اطلاع دینے والے کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اسی علاقے کا رہنے والا ایک غریب مشیرہ تھا۔ اس کا نام رحمو معلوم ہوا۔ رحمو کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ رنگ گندمی، جسم متناسب اور قد درمیانہ۔ مجموعی طور پر وہ سٹکی منہ بولتی تصویر تھا۔ نامعلوم دوشیزہ اسی رحمو مشیرے کے جال میں آ کر پھنسی تھی۔ رحمو سے 5 منٹ کی اہم اور مختصر گفتگو کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے رات کو نہر کے ایک مخصوص حصے میں جال ڈال آتا تھا اور صبح جا کر شکار کرتا۔ گزشتہ رات بھی وہ حسب معمول جال کو سیٹ کر کے گھر آ گیا تھا، لیکن آج صبح وہ نہر کے اس مخصوص حصے کا معائنہ کرنے کے لیے وہاں پہنچا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ جال میں مچھلیوں کی بجائے ایک جوان اور خوبرو دوشیزہ پھنسی ہوئی نظر آئی، اور اب وہ اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے آیا تھا۔ میں نے رحمو کی بات پوری توجہ سے سنی اور واقعے کا جائزہ لینے کے لیے حوالدار حق نواز کے ساتھ بڑی نہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ان دنوں میں موضوع نوشاہی کے تھانے میں تعینات تھا۔ نوشاہی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور وہاں کی ضروریات کے مطابق کم و بیش ہر شے ادھر ہی مل جاتی تھی۔ بڑی نہر قصبے کی شمالی جانب پہلو سے گزرتی تھی۔ ہم پیدل چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اب وہاں 9 درجن کے قریب افراد بھی جمع ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع مل رہی تھی، وہ جائے وقوع کا رخ کر رہے تھے۔ ہم رحمو کی رہنمائی میں نہر کے پل پر پہنچ کر نیچے کو اترنے لگے۔ اس نے مچھلی کا شکار کرنے والے جال پل کے نزدیک نہر کے کنارے پر ڈال رکھا تھا۔ مذکورہ بڑی نہر مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی۔ پانی کے حوالے سے اسے بھری ہوئی کہا جا سکتا تھا، اور یہ نہر کا وہ کنارہ تھا جدھر سے پانی آ رہا تھا، یعنی رحمو نے مچھلیوں کو پل کے نیچے سے گزرنے سے پہلے ہی پکڑنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ مجھے مچھلیوں اور ماہی گیر کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں تھی، لہٰذا رحمو سے بڑی تفصیل سے مجھے اس بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے اس کی بات سننے کے دوران لاش کا معائنہ شروع کر دیا۔ وہ بد نصیب دوشیزہ جال میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ یہ حال اس کا شاید جال کھینچنے کے سبب ہوا تھا۔ رحمو نے درجنوں مچھلیوں کی امید میں بڑے ماہرانہ انداز میں جال کو کھینچا ہوگا۔ اس کی نگاہ ایک بڑی سی انسانی مچھلی پر پڑی ہوگی تو ظاہر ہے اسے ذہنی دھچکا تو لگا ہوگا۔ میں نے رحمو کی مدد سے اس جوان دوشیزہ کی لاش کو جال میں سے نکال کر نہر کے کنارے زمین پر ڈال دیا۔ ایک خاص زاویہ ہونے کے باعث نہر کے اس حصے تک دھوپ کی رسائی حاصل نہیں ہو پائی تھی۔ اس بچاؤ میں غالب ہاتھ ان بلند درختوں کے سائے کا بھی تھا جو نہر کے کنارے پر استادہ تھے۔ ویسے جس تیزی سے دھوپ پھیل رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے میں نہر کا وہ حصہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، لہٰذا اسے پہلے ہی مجھے اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ میں دوشیزہ کی لاش کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں بار بار اس نامعلوم لڑکی کے لیے لاش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس پر نگاہ پڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے زندوں میں شمار کرنا حماقت ہوگی۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ واقعی جال کی گرفت میں آنے سے قبل ہی وہ لڑکی زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس نامعلوم دوشیزہ کی عمر 20 اور 22 کے درمیان رہی ہوگی۔ قد متناسب اور جسم بھرا بھرا، وہ ایک گوری چٹی لڑکی نظر آتی تھی۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ایک پرکشش اور حسین و جمیل دوشیزہ تھی، مگر اس وقت اس کی ساری خوبصورتی اور رعنائی کو موت کی بھوکی پیاس دست بھر باہر کو نکلی اور شفاف زبان سمیت اس کو چاٹ گئی۔ مذکورہ دوشیزہ نے پھولدار پرنٹڈ لان کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ دوپٹے اور جوتے سے بے نیاز تھی۔ غالب امکان یہی تھا کہ اس کا دوپٹہ اور جوتے پانی میں گرتے ہی اس سے جدا ہو گئے تھے۔ بادِ نظر میں وہ خودکشی کا معاملہ دکھائی دیتا تھا۔ جب میں نے اکڑو بیٹھ کر بغور اس کی گردن کا معائنہ کیا تو مجھے فوری طور پر اپنے اس فیصلے کو تبدیل کرنا پڑا۔ یہ سوچتے ہی مجھے پورے وجود میں سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی کہ وہ خودکشی نہیں بلکہ ایک قتل کا کیس تھا۔ مذکورہ دوشیزہ کی گردن پر مجھے واضح طور پر وہاں انسانی انگلیوں کے دباؤ کے نشانات صاف نظر آئے تھے، گویا اس بد نصیب کو گردن گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس وقت جائے وقوع پر ہونے والے افراد کی تعداد درجن سے آگے بڑھ چکی تھی۔
ان تعداد میں میں نے بچوں وغیرہ کو شمار نہیں کیا تھا، تعداد میں وہ بھی بڑے افراد سے کسی کم نہیں تھے۔ ان سب کا تعلق موضوع نوشائی سے تھا۔ حوالدار حق نواز نے میری ہدایت کے مطابق تماشائیوں کو لاش سے ایک مناسب فاصلے پر روک رکھا تھا۔ میں نے ان میں سے 4 معتبر افراد کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ میرے قریب آ گئے تو میں نے اس خوبرو دوشیزہ کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس حرمہ نصیب کو جانتا ہے؟ یہ بات تو تھی کہ اس لڑکی کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا، لیکن جب تک اس کی شناخت کا مرحلہ مکمل نہ ہو جاتا تفتیش آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ موضوع نوشائی کے ان معتبر باسیوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اس لڑکی کو پہچان لے گا، لیکن ضروری نہیں کہ انسان کی ہر توقع پوری بھی ہو جائے۔ ان افراد نے بغور مردہ لڑکی کے چہرے کا جائزہ لیا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے ایک کے بعد دیگرے یہی جواب دیا کہ ہم اس لڑکی کو نہیں جانتے۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر ان افراد کو فارغ کر کے مزید 3-4 کو بھی اسی آزمائش سے گزارا، لیکن اس آزمائش کا نتیجہ بھی میری توقع کے برعکس ہی ہوا۔ 15 منٹ کی تفتیش و تفتیش کے بعد یہ بات ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ مشیر رحمو کے جال میں آ کر لگنے والی اس بیچاری دوشیزہ کا موضوع نوشائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مجھے پہلے یہ بات معلوم کرنا تھی کہ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے یہاں پہنچی تھی۔ جب تک اس کی شناخت نہ معلوم ہوتی قتل والے معاملے کی تفتیش ممکن ہی نہیں تھی، لیکن اس سے بھی پیشتر مجھے ایک ضروری کام نپٹانا تھا۔ بلند و بالا درختوں کا سایہ پل کے اس مخصوص حصے سے رخصت ہو کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ چلبلاتی تیز دھوپ نے وہاں رکنا محال کر دیا تھا۔ موسم اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ لڑکی کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ کر میں اس کے شناختی معاملات میں الجھا رہتا، لہذا لمحاتی سوچ بچار کے بعد میں نے اس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ وقوع کا نقشہ میں تیار کر چکا تھا۔ لاش کو اسپتال بھجوانے کے بعد میں موقع پر موجود لوگوں کے بیانات لینے لگا۔ اس کام کے لیے میں نے درختوں کے نیچے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد بھی جب کوئی مثبت اور حوصلہ افزا نتیجہ سامنے نہ آیا تو میں حوالدار کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ ان دنوں میں جس تھانے میں تعینات تھا وہاں بدقسمتی سے نفری بہت ہی کم تھی۔ ایک کانسٹیبل کے علاوہ ایک حوالدار حق نواز اور 4 کانسٹیبل اور تھے۔ اسی مختصر سے اسٹاف کے ساتھ مجھے تھانے داری کرنا تھی۔ اوپر سے مجھے یقین دلایا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد مجھے ASI مزید 3-4 کانسٹیبل دے دیے جائیں گے، مگر 1 سال گزرنے کے باوجود بھی اس سلسلے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں دیکھنے میں آئی تھی۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کانسٹیبل عارف کو اپنے ساتھ لیا اور نامعلوم دوشیزہ کے مبینہ اور متوقع قتل کی تفتیش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مذکورہ لڑکی کی لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا تھا۔ اب مجھے اس کے ولی وارثوں کی تلاش تھی تاکہ ان سے ملاقات کے بعد میں اس قتل کا معمہ حل کر سکوں۔ ہم اس وقت 2 سائیکلوں پر سوار ہو کر مشرق کی سمت بڑھ رہے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ رحم عمل تیار کیا تھا۔ بڑی نہر کے ساتھ ساتھ ایک کچی سڑک بھی تھی۔ مشرق اور مغرب کے درمیان دراز تھی اور ہم اس وقت سڑک پر محو سفر تھے۔ رحمو نے اپنے جال کو پل کی طرف لگایا تھا جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ مذکورہ نہر مشرق سے مغرب کی سمت بہتی تھی۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہی تھا کہ لڑکی کی لاش مشرق کی جانب سے پانی میں بہتے ہوئے نہر کے پل تک پہنچی تھی اور رحمو مشرق کے جال میں آ کر پھنس گئی تھی۔ اگر رحمو نے وہاں جال نہ لگایا ہوتا تو یہ بات طے تھی کہ مذکورہ لاش نہر کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے موضوع نوشائی سے کہیں اور ہی آگے نکل جاتی۔ ہمارے قصبے نوشائی سے مشرق کی سمت 2 گاؤں آباد تھے۔ 5 میل کے فاصلے پر نہر کی اسی جنوبی سمت میں اقبال نگر نامی ایک گاؤں اور آباد تھا۔ اقبال نگر سے مزید 3 میل آگے ایک اور چھوٹا سا گاؤں واقع تھا۔ یہ ٹانڈا نامی گاؤں نوشائی سے 8 میل دور نہر کے شمالی کنارے پر آباد تھا، یعنی نوشائی اور اقبال نگر کی مخالف سمت میں۔ مجھے انہی 2 گاؤں کو چیک کرنا تھا۔ غالب امکان اس بات کا تھا کہ پل کے قریب سے برآمد ہونے والی مردہ لڑکی کا تعلق انہی دونوں گاؤں میں سے کسی ایک سے تھا۔ یہ دونوں گاؤں میرے تھانے کی حدود میں ہی آتے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم موضوع اقبال نگر پہنچ گئے تھے۔ اقبال نگر ایک درمیانہ سائز کا گاؤں تھا، بے مشکل 8-10 گلیوں پر مشتمل۔ اگر حساب کیا جاتا تو وہاں لگ بھگ 150 گھر آباد تھے۔ اقبال نگر کے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے میں نے چودھری سرور علی کی حویلی کا رخ کیا۔ چودھری اس وقت حویلی میں موجود تھا۔ جب ملازموں نے اسے بتایا کہ میں کسی ضروری کام کے سلسلے میں اس سے ملنے آیا ہوں، وہ میرے استقبال کے لیے نفس حویلی کے گیٹ تک چلا آیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم چودھری کی
سجی سجائی کشادہ بیٹھک میں بیٹھے تھے اور کانسٹیبل اور میں اس وقت یونیفارم میں موجود تھے۔ رسمی الیکشن کے بعد چودھری نے خوشدلی سے کہا، ملک صاحب باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، پہلے آپ کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے۔ یہ کھانے کا وقت ہے، کھانا بالکل تیار ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج دوپہر کا کھانا میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کھانا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے کھا لیا ہے، آپ ہمیں ٹھنڈا پانی پلوا دیں بس، آج تو بس قیامت کی گرمی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب؟ وہ اصراری انداز میں بولا، آپ میرے غریب خانے پر آئیں اور کچھ کھائے بنا یہی چلے جائیں؟ ہم پیے بنا نہیں جائیں گے چودھری صاحب، میں نے کہا، آپ سے صرف ٹھنڈے پانی کی فرمائش کی ہے، اس کے بعد وہ کام کرنا چاہوں گا جس مقصد کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، چوکنا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خیریت ہی نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ میں اتنی شدید گرمی میں سفر کر کے آپ کے پاس تو نہ آتا۔ معاملہ کیا ہے کچھ پتا تو چلے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں قتل کے سلسلے میں تفتیش کرنے آیا ہوں، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ قتل؟ کون قتل ہو گیا؟ وہ حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جواب دیا، ایک جوان دوشیزہ کو قتل کرنے کے بعد کسی نے بڑی نہر میں پھینک دیا تھا، اس کی لاش آج صبح موضوع نوشائی سے ملنے والے نہر کے پل کے پاس سے ملی ہے۔ مذکورہ لاش ایک مشیرے کے جال میں جا پھنسی تھی۔ کون ہے وہ بدنصیب دوشیزہ؟ چودھری سرور نے پوچھا۔ اگر یہ معلوم ہو جاتا تو میں تفتیش کے لیے ادھر کا رخ نہ کرتا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں البتہ یہ تصدیق میں نے کر لی ہے کہ اس کا تعلق موضوع نوشائی سے ہرگز نہیں ہے۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے موقوف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا اپنی بات میں، اب یہی سوچا جا سکتا ہے کہ اس دوشیزہ کی لاش نہر کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے اس پل تک پہنچی ہے۔ نہر کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت ہے اور اس طرف پہلے آپ کا گاؤں آتا ہے اور اس کے بعد موضوع مانڈا۔ اس وقت میں آپ کے گاؤں کے اندر یعنی کہ آپ کی حویلی میں بیٹھا ہوں۔ اگر آپ کی تفتیش کوشش ناکام ہو گئی تو پھر میں یہاں سے ٹانڈا کا رخ کروں گا۔ اب تو آپ میری تفتیش کے زاویے کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ چندامات گیری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اس نامعلوم مقتولہ لڑکی کا تعلق یا تو اقبال نگر سے ہے یا پھر موضوع ٹانڈا سے؟ جی ہاں بالکل، میرا یہی مطلب ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ اس نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، پھر کہنے لگا، اگر تو وہ لڑکی میرے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے گھر کا سراغ لگانے کے لیے آپ کو ایک ایک گھر کے دروازے تک جانے کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ میں کچھ ایسا بندوبست کرتا ہوں کہ یہیں بیٹھے بیٹھائے آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ آپ نے میرے خیالات کی بڑی بھرپور ترجمانی کی ہے چودھری صاحب، میں نے عصابت میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں یہی سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا، بس تو سمجھ لیں آپ کا کام ہو گیا۔ وہ اپنی مونچھوں کو شفقت بھرے انداز میں سلاتے ہوئے بولا، اس کے بدلے آپ کو بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سا کام چودھری صاحب؟ میں کھانا کھانے کے لیے آپ سے اصرار نہیں کروں گا، اس نے معطل انداز میں کہا، لیکن موسم کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق جو بھی شربت پانی بھجواؤں اس سے آپ پورا انصاف کریں گے۔ بات ختم کرتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بڑی رسانی سے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ چودھری بیٹھک میں سے نکل کر حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تو کانسٹیبل عارف نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، چودھری سرور دوسرے چودھریوں سے بڑا مختلف ہے۔ کیا مختلف ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، میں نے اکثر چودھریوں کو دیکھا ہے، بڑے تنفن اور روب داب والے ہوتے ہیں، ان کی ہر ادا سے غرور اور تکبر ٹپکتا ہے، لیکن چودھری سرور جس محبت اور خلوص سے پیش آ رہا ہے اسے دیکھ کر تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ کوئی چودھری اتنا اچھا اور نیک بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو عارف، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور پرخلوص بھی اور بد اخلاق بھی، اور سیاہ کار بھی اور نیکوکار بھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی ایک برے شخص کی بنیاد بنا کر انسانوں کے ایک مخصوص گروہ کو برا نہیں سمجھ لینا چاہیے، یا کسی ایک اچھے شخص کا اچھا برتاؤ کو دیکھ کر یہ فتویٰ جاری نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ اس گروہ میں سب انسان جو ہیں فرشتے نما ہی ہوں گے۔ میں لمحے بھر کے لیے موقوف ہوا۔ عارف بڑی توجہ سے میری تقریر نما باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا یہ مشاہدہ اندازہ بالکل درست ہے کہ چودھری سرور بہت سے چودھریوں سے خاصا مختلف ہے۔ یہ فرق میں نے بھی محسوس کیا ہے، اس لیے میں نے اس کیس کی تفتیش میں سے شامل رکھنا ضرور سی سمجھا۔ اگر میرے تجربے کے مطابق
سرور کوئی اکڑ مغرور اور بددماغ قسم کا چودھری ہوتا تو میں اسے ٹچ کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ ہم چودھری سرور کی ذات کے حوالے سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ بیٹھک کے کھلے ہوئے چوبیدار دروازے میں سے ایک ملازم صورت شخص لدا پدا اندر داخل ہوا۔ ہم اس وقت آمنے سامنے دونوں صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے بیچ ایک لمبی سی میز موجود تھی۔ ملازم نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی کنگ سائز ٹرے کو میز پر رکھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میں بڑی دلچسپی سے ٹرے کا معائنہ کرنے لگا۔ ٹرے میں 2 بڑے بڑے سائز کے جگ نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی نفیس قسم کے 3-4 بلوری گلاس بھی موجود تھے۔ دونوں جگہوں میں مختلف قسم کے 2 مشروب بھرے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کا رنگ دھودیا سفید اور دوسرے کا رنگ کندنی تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ سندل کا شربت ہے۔ مالٹے اور سنگرے وغیرہ کا موسم نہیں تھا، وہ کوئی اور ہی تجربہ دکھائی دیتا تھا۔ بہرحال مذکرہ شربت اور کا ذائقہ جو خوش ذائقہ تھا، پینے کے بعد یوں محسوس ہوا کہ نس نس میں سرایت کر گیا۔ دونوں جگ بری طرح بھرے ہوئے تھے۔ 2 افراد کی تواضع کے لیے 4 گلاس کی حقیقت کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ گویا وہ ہم دونوں کو وہ مشروب 2 مختلف گلاسوں میں پینا تھے۔ میں نے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کانسٹیبل عارف سے کہا، شروع ہو جاؤ جوان، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، آج بہت ہی قیامت کی گرمی ہے۔ چودھری سرور نے گرمی کا بہترین توڑ پیش کیا ہے۔ عارف نے کندنی مشروب کو اپنے لیے گلاس میں بھرا، جبکہ میں نے دھودیا شربت سے پیاس بجھانے کی ابتدا کی۔ ایک گھونٹ میں لیتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ عمدہ قسم کی ٹھنڈائی ہے۔ ہم دونوں چودھری کی تواضع کا لطف اٹھاتے ہوئے نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی چودھری سرور بھی زیر بحث رہا۔ عارف کو یہ تفتیش تھی کہ وہ اس کیس میں کس طرح ہماری مدد کرے گا۔ اس سوال کا جواب مجھے بھی معلوم نہیں تھا، لہٰذا میں نے کانسٹیبل سے کہہ دیا، دیکھتے ہیں وہ کیا کر کے آتا ہے۔ گیا تو بڑے جوش میں۔ کچھ دیر بعد چودھری واپس آ گیا اور بیٹھک میں قدم رکھتے ہی اس نے اعلانیہ انداز میں کہا، میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا ہے ملک صاحب، آپ کو جس لڑکی کی لاش ملی ہے اس کا ہمارے گاؤں اقبال نگر سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جواب دینے سے پہلے اس نے چوبی میز کی طرف دیکھا، پھر اس کی نگاہیں وہیں جم کر رہ گئیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے شکایتی لہجے میں کہا، ملک صاحب، آپ نے میرا کام ٹھیک طور پر نہیں کیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا شکوہ بھرا اشارہ دونوں جگہوں میں بچے ہوئے مشروب کی جانب تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کی شکایت دور کی، چودھری صاحب، ہم نے اپنی گنجائش اور ضرورت سے زیادہ پیا ہے، اگر اور پیا جاتا تو یہ دونوں جگ خالی نظر آتے۔ چلیے کوئی بات نہیں، میں نے موضوع کو پلٹے اور اس کا دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا، تھوڑی دیر بعد ہم ایک اور گلاس لے لیں گے۔ وہ منخیز انداز میں سر کو حساباتی جشن دینے لگا۔ میں نے اسے واپس اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ ایک سمجھدار اور حاضر دماغ چودھری تھا، مجھے اپنے سوال کو دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اسے بخوبی اندازہ تھا میں نے اس سے کیا پوچھا ہے۔ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے اس نے جواب دیا، میں آپ کے پاس سے اٹھ کر اندر گیا تھا اور اپنے خاص آدمیوں کو اس مشن پر روانہ کر دیا کہ وہ پورے گاؤں کے سروے کر کے مجھے بتائیں کہ کس گھر کی کوئی جوان دوشیزہ یا کوئی عورت غیر حاضر ہے یا غائب تو نہیں۔ وہ لمحے بھر کو موقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، اپنے آدمیوں کو بھیجنے کے بعد میں دوپہر کے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ہمارا گاؤں کوئی زیادہ بڑا تو ہے نہیں، 8-10 گلیوں کا سروے کرنے میں زیادہ اسے دیر نہیں لگی۔ جتنی دیر میں کھانے سے فارغ ہوتا وہ کام ختم کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے رپورٹ دی، اقبال نگر نامی کوئی لڑکی یا عورت اپنے گھر سے غیر حاضر نہیں۔ میں نے اسی بنا پر کہا ہے کہ آپ کو جس دوشیزہ کی لاش ملی ہے اس کا ہمارے گاؤں سے کوئی تعلق نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے چودھری سرور کو اس واقعے کی تفصیل سناتے ہوئے نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کے خلیے قد اور جسامت کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ نے اپنے جن بندوں کو سروے کے لیے بھیجا تھا، کیا انہیں مقتولہ کے خلیے اور قد و قامت کے بارے میں بتایا تھا؟ جی ملک صاحب، یہ کام تو میں نے سب سے پہلے کیا تھا، اس نے ترنت جواب دیا۔ میں قدرے مایوس نظر آنے لگا، قدرے تھکے ہوئے پرسوچ انداز میں نے کہا، اس کا مطلب ہے اس کیس کی تفتیش کے لیے مجھے موضوع ٹانڈا کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ آپ کے قریب ترین گاؤں تو وہی ہے۔ ٹانڈا کے بعد 15-20 میل آگے کوئی گاؤں دیہات آباد نہیں۔ چودھری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں نے ابھی تک آپ کو اپنے آدمیوں کی کارکردگی کی آدھی رپورٹ دی ہے۔ آدھی رپورٹ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں سمجھا نہیں چودھری صاحب۔ وہ سمجھانے والے انداز میں تفصیل بتانے لگا، میرے آدمیوں نے یہ تو معلوم کر لیا ہے کہ اقبال نگر میں بسنے والی کوئی عورت یا لڑکی اپنے گھر سے غیر حاضر نہیں، اس کے ساتھ وہ ایک انتہائی کام کی عورت کو بھی حویلی لے کر آئے۔
مذکرہ عورت اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، دراری انداز میں اس سے پوچھا، کون ہے وہ مفید عورت؟ اس کا نام ماسی رحمت ہے، چودھری نے بتایا۔ وہ اس گاؤں کی اخلوتی اور دیرینہ دائی ہے، رحمت بی بی عرف ماسی رحمت ہے۔ اس کی عمر لگ بھگ 65 سال ہوگی، لیکن اس کی بنائی لاجواب اور باکمال ہے۔ وہ اس عمر میں بھی بغیر اینک کے بڑی آسانی اور روانی سے قرآن پاک پڑھ لیتی ہے، اس لیے ابھی تک اس نے اپنے فن کو خیر بات نہیں کہا۔ اس کے ہاتھوں میں جیسے کوئی جادو ہے، وہ زچہ کو بھی تکلیف محسوس نہیں ہونے دیتی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں نے اس کے خاموش ہونے پر بڑی رسانیت سے کہا، لیکن یہ تو بتائیں اپنے فن میں مولا رکھنے والی یہ تجربے کار دائی کا اس کیس کی تفتیش سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کیا، اس کیس میں زچگی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ماسی رحمت اس گاؤں کے ہر بچے اور بڑے کی صورت سے واقف ہے۔ وہ اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، اگر آپ اسے لاش کا چہرہ دکھا دیں گے تو وہ فوراً پہچان لے گی۔ لاش کے منہ دکھائی تو فی الحال ممکن نہیں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید آپ کو یاد نہیں رہا، میں نے بتایا تھا کہ نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا ہے۔ پھر جب یہاں کی کوئی لڑکی یا عورت غیر حاضر ہی نہیں تو چہرہ دیکھ کر وہ کس کو پہچانے گی؟ اوہ، یہ بات تو میرے ذہن سے ہی نکل گئی۔ وہ اپنی پیشانی کو سلاتے ہوئے بولا، پھر چونکنے والے انداز میں پوچھنے لگا، کیا آپ کو مقتولہ کی کوئی ایسی چیز ملی ہے جسے نشانی کے طور پر ماسی رحمت کو دکھایا جا سکے؟ ذہن سے نکل جانے والی بات سے اس کی مراد پوسٹ مارٹم والا معاملہ تھا۔ اب باری میرے چونکنے کی تھی۔ چودھری سرور کے سوال نے ایک بہت بڑا سوال حل کر دیا تھا۔ شاید میں اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ مجھے مقتولہ کی دائیں کلائی میں سے گولڈ کا ایک کنگن ملا تھا۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجتے وقت میں نے مذکرہ کنگن اس کی کلائی میں سے اتار کر اپنی جیب میں ڈال دیا تھا، اور اس وقت بھی وہ مصنوعی سونے کا آرٹیفیشل کنگن میری جیب میں موجود تھا۔ میں نے چودھری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے جب اس بدنصیب لڑکی کی لاش کا معائنہ کیا تو اس کے پاؤں میں جوتے وغیرہ نام کی کوئی شے نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی کانوں میں بندے یا بالیاں۔ کلائیوں میں چوڑیاں بھی مجھے نظر نہیں آئیں، البتہ اس کی کلائی میں نکلی سونے کا یہ کنگن موجود تھا۔ میں نے اپنی جیب سے مذکرہ کنگن نکال کر چودھری کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، ممکن ہے یہ ماسی رحمت اس کنگن کی مدد سے کوئی سراغ لانے میں کامیاب ہو جائے۔ چودھری نے اس کنگن کو ہاتھ میں گھما پھرا کر دیکھا اور پھر کہا، میں بھی ماسی رحمت کو یہاں بلاتا ہوں، مجھے امید ہے یہ کنگن آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد ماسی رحمت چودھری سرور کے حکم پر اس بیٹھک میں موجود تھی۔ رحمت کی عمر کے بارے میں چودھری نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ اس کی کمر قدرے جھک گئی تھی، تاہم صحت تسلی بخش تھی۔ جب وہ گویا ہوئی تو اس کی کراری آواز سن کر اس کے انتہائی صحت مند ہونے کا مجھے یقین ہو گیا۔ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی مجھے اور چودھری کو باری باری سلام کیا اور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ چودھری نے میرے دیے ہوئے کنگن کو رحمت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ماسی قتل ہونے والی لڑکی کے ہاتھ سے تھانے دار صاحب کو یہ کنگن ملا ہے، کیا تم اسے دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکتی ہو؟ رحمت نے کنگن کو ہاتھ میں لے کر گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا اور فتویٰ صادر کرنے والے انداز میں بولی، یہ کنگن تو میں نے نازو کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ میں نے چونک کر چودھری سرور کی طرف دیکھا۔ اس نے رحمت سے پوچھا، تم کس نازو کی بات کر رہی ہو؟ ایک نازو تو میری حویلی میں کام کرتی ہے اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے زندہ دیکھا ہے۔ میرے لیے دوپہر کا کھانا اسی نازو نے لگایا ہے۔ آپ کی حویلی میں کام کرنے والی نازو عبدالغفار کی بیٹی ہے، ماسی رحمت نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور اس کے باپ کو مرے ہوئے 6 سال ہو گئے۔ میں تو کرم الدین جٹ کی بیٹی نازو کی بات کر رہی ہوں چودھری صاحب۔ اوہ، چودھری ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سروے کروایا ہے، کیا اس کی رپورٹ کے مطابق کرم الدین جٹ کی بیٹی نازو اس وقت گھر میں ہے؟ وہ مطلانہ انداز میں بولا، ہونا تو چاہیے، جب اس گھر کی تمام عورتیں اور لڑکیاں اس وقت بان گھر میں موجود ہیں تو نازو کو بھی ادھر ہی ہونا چاہیے۔ ماسی رحمت نے کہا، تھانے دار صاحب، کیا آپ مجھے لاش کی ایک جھلک دکھا سکتے ہیں؟ کل شام سے پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں، میں نے سپاٹ انداز میں کہا۔ چودھری صاحب نے تمہیں بتایا نہیں کہ نامعلوم لڑکی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوائی جا چکی ہے؟ اوہ، پوسٹ مارٹم، چیڑ پھاڑ! اس نے بڑی ناگواری سے یہ الفاظ دہرائے، پھر خفیہ آمیز انداز میں بڑبڑائی، ایک تو پولیس پوسٹ مارٹم کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ میں نے اس کی اس نامعقول بڑبڑاہٹ کا جواب دیتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، پولیس کو ہر اس کام کی جلدی بھی ہونا چاہیے جو ناگزیر اور اشد ضروری ہو۔ میں نے اس لمحے بھر کو رک کر ماسی رحمت کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس نامعلوم دوشیزہ کی لاش موضع نوشہ کی حدود سے مجھے ملی تھی۔
میں نے وہاں کے معتبر لوگوں سے لاش کی شناخت کروانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کسی نے بھی اس کے وہاں کے رہائشی ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ اگر میں اسے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال نہ بھجواتا تو موسم کی شدت کے باعث لاش کا برا اثر ہو جاتا۔ وہ نہر کے پانی میں تو محفوظ رہی تھی، لیکن باہر نکلنے کے بعد اگر اسے مناسب طریقے سے محفوظ نہ کیا جاتا تو وہ 2-3 گھنٹوں میں سے ہی اس کے اندر سے بدبو کے بھپکے اٹھنے لگتے۔ مجھے نہیں معلوم لاش کے وارثوں کو تلاش کرنے میں مجھے کتنا وقت لگے گا۔ یہ 2-4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں اور 2-4 ماہ بھی، اور اس سے زیادہ بھی۔ لہذا لڑکی کی لاش کو سرکاری اسپتال بھجوانا بہت ضروری تھا۔ اور جہاں تک چیڑ پھاڑ کا تعلق ہے، میں نے ایک بار پھر اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر ماسی رحمت کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، شاید میں نے اس لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کی بجائے برف میں لگوا کر کچھ دیر اس کے وارثوں کے سامنے آنے کا انتظار کر لیتا۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ اسے باقاعدہ قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے۔ قتل کی کسی بھی واردات میں پوسٹ مارٹم قانون کی معمول کی کارروائی میں شمار ہوتا ہے۔ میرے خاموش ہونے پر چودھری سرور نے کہا، ملک صاحب آپ کیا پسند کریں گے؟ میں کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کو ادھر ہی حویلی میں بلا لوں یا آپ اس کے گھر پر جا کر اس سے تفتیش کریں گے؟ میں نے چودھری کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہی ماسی رحمت سے پوچھ لیا، ماسی ایک مرتبہ پھر اچھی طرح دیکھ لو اس کنگن کو اور بتاؤ کیا واقعی تم نے یہ کنگن کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کی کلائی میں دیکھا تھا؟ میری آنکھوں کو کسی قسم کا مغالطہ نہیں ہو سکتا جناب، وہ انتہائی یقین سے بولی۔ میں اس کے یقین پر اٹھ کھڑا ہوا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں کرم دین جٹ کے گھر جا رہا ہوں اور ماسی رحمتیں بھی میرے ساتھ ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، چودھری نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور بولا، اس کیس میں بھی بہت دلچسپی محسوس کر رہا ہوں۔ ادھر سے جو بھی نتیجہ سامنے ہے، تھانے جاتے ہوئے مجھے ضرور آگاہ کریں آپ۔ میں نے چودھری سرور کی فرمائش پوری کرنے کا وعدہ کیا اور اس کے حویلی سے نکل آیا۔ اس وقت سپیر کے آخری مراحل چل رہے تھے۔ دوپہر ڈھلے کافی وقت گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک گرمی کی تیزی اور تندی میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس سال سورج زمین والوں سے خصوصی طور پر خفا ہے، وہ اپنی خفگی مٹانے کے لیے ان پر دوزخ جیسی گرمی برسا رہا ہے۔ ہم جب کرم دین جٹ کے دروازے پر پہنچے تو میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے چودھری کی حویلی میں ٹھنڈائی اور دوسرے کچھ ذائقہ مشروب سے ہم نے جو لطف اور راحت اٹھائی تھی، اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ کانسٹیبل عارف کی دستک کے جواب میں ایک ادیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے پولیس والوں کو وردی میں کھڑے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے فوری مداخلت نہ کی تو وہ دروازہ بند کر دے گی۔ میں نے اپنی ٹانگ کو دروازے میں پھنسانے ہی والا تھا کہ ماسی رحمت نے گویا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ نہیں صادقہ، فکر والی کوئی بات نہیں، اس نے مذکرہ ادیڑ عمر عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب ایک چھوٹی سی بات کے لیے تفتیش کے لیے آئے، کیا تیری کڑی نازو گھر میں ہی ہے؟ اس سے پہلے کہ صادقہ نامی عورت ماسی رحمت کے سوال کا جواب دیتی، گھر کے اندرونی حصے میں سے ایک نسوانی آواز بلند ہوئی، اماں باہر کون آیا ہے؟ صادقہ کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات نے مجھے فوراً سے پیشتر بتا دیا کہ اندر نظر آنے والی وہ لڑکی یقیناً نازو ہوگی۔ صادقہ نے بیٹی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الجھن زدہ نظروں سے باری باری ہم تینوں کو دیکھا، پھر اس کی نگاہ ماسی رحمت پر ٹک گئی۔ خیر تو ہے نا ماسی؟ اس نے تفتیش بھرے انداز میں رحمت سے پوچھا۔ سمجھو خیر ہی خیر ہے، ماسی رحمت نے ہاتھ کو ایک مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا، میں نے اندر سے نازو کی آواز سن لی ہے، اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے۔ ہائے ربا، میں مر جاؤں۔ صادقہ نے ذراری انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ مارا، میری نازو کو کیا ہونا تھا؟ ماسی یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں نے مداخلت ضروری سمجھتے ہوئے براہ راست صادقہ کو مخاطب کیا اور پوچھا، بی بی کیا تمہارے گھر میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے؟ ماسی رحمت نے میری بات کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، تو دروازہ تو کھول، اندر بیٹھ کر میں تیری ہر بات کا جواب دیتی ہوں، ادھر گلی میں کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی۔ تھوڑے سے تعجب اور تامل کے بعد صادقہ ہمیں اپنے گھر کے اندر لے گئی اور لے جا کر بیٹھک میں بٹھا دیا۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ ہی ایک موڑے پر بیٹھ گئی۔ میں اور کانسٹیبل در بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ماسی رحمت صادقہ کے سامنے ایک دوسرے موڑے پر براجمان ہو گئی۔ نازو کا باپ کرم دین جٹ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ صادقہ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ اپنے کھیتوں پر گیا ہوا ہے۔ اس گھر میں وہ تینوں ہی رہتے تھے، یعنی کرم دین جٹ، اس کی بیوی صادقہ اور ان کی بیٹی نازو۔ صادقہ باری باری ہم سب کو الجھن زدہ اور وحشت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
میں نے روئے خان ماسی رحمت کی جانب پھیرتے ہوئے پوچھا، ماسی میں بات شروع کروں یا تم پہلے بولو گی؟ بات تو آپ ہی شروع کریں گے تھانے دار صاحب، رحمت نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے میں صادقہ سے اتنا ضرور کہوں گی کہ کوئی لسی پانی کا بندوبست کرے۔ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں آتے آتے ہی چی بول گئی ہے۔ صادقہ کی الجھن اپنی جگہ برقرار تھی۔ اس نے مختصر انداز میں پوچھا، ماسی تم نے میری نازو کے زندہ ہونے کی بات کی تھی، یہ کیا چکر ہے؟ اس بات سے کیا مطلب تھا تمہارا؟ میں نے صادقہ کو زیادہ الجھانا مناسب نہ سمجھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیوی بات دراصل یہ ہے کہ مجھے آج صبح اپنے علاقے میں نہر کے پل کے قریب ایک جوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بد نصیب کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کرنے موضوع نوشائی سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے موقف ہوا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، میں نے جس مقتولہ دوشیزہ کا ذکر کیا ہے اس کی ایک کلائی میں نکلی سونے کا کنگن دیکھا تھا۔ ماسی رحمت کا دعویٰ ہے کہ وہ کنگن اس نے تمہاری بیٹی نازو کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ تم اپنی بیٹی کو یہاں بلاؤ تاکہ میں اس سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ میں بظاہر صادقہ سے بات کر رہا تھا، لیکن میرے تمام تر ظاہر اور خفیہ آواز اس وقت بری طرح بیدار تھے۔ انہی میں سے ایک حس نے مجھے بتایا کہ کوئی چھپ کر ہماری باتیں سن رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتے ہی بے ساختہ میری نگاہ بیٹھک کے اندرونی دروازے کی سمت گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، اس دروازے کے پیچھے یقیناً نازو کان لگائے کھڑی ہماری باتیں سن رہی ہے۔ میں نے کھنگا کر گلا صاف کرتے ہوئے کانسٹیبل سے کہا، عارف ذرا دیکھنا ادھر دروازے کے پیچھے کون چھپا کھڑا ہے۔ اس لمحے اس قسم کی پراسرار آوازیں پیدا ہوئیں جیسے جلدی میں کسی نے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی ہو۔ کانسٹیبل کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی صادقہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اندرونی دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بڑبڑائی، میں دیکھتی ہوں اور لسی پانی کو بھول نہیں جانا۔ ماسی رحمت نے یاد دہانی کروانے والے انداز میں کہا، پیاز اور گرمی نے تو برا حال کر رکھا ہے۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، صادقہ بھی لسی پانی کا بندوبست بعد میں کرتی رہنا، پہلے تم اپنی بیٹی نازو کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں تفتیش کام کا آغاز کر سکوں۔ صادقہ کو جواب دیے بغیر بیٹھک کے دروازے سے نکلی اور گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئی۔ 10 منٹ بعد وہ نازو اور لسی کے ساتھ واپس آ گئی۔ میں لسی پر سے نظر ہٹا کر تنقیدی انداز سے نازو کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر لگ بھگ 18 سال رہی ہوگی۔ رنگت سانولی تھی، وہ بستہ قامت ایک دھان پانسی لڑکی تھی۔ اپنی ماں کے اشارے پر وہ ایک موڑا سنبھال کر بیٹھ گئی۔ صادقہ ہم سب کے لیے پیتل کے گلاسوں میں لسی ڈالنے لگی تو میں نازو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس دوران میں نے مقتولہ دوشیزہ کی لاش کی کلائی سے حاصل ہونے والا مصنوعی سونے کا کنگن جیب سے نکال لیا تھا۔ میں نے مذکرہ کنگن نازو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، اس کنگن کو پہچانتی ہو؟ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ جانی انداز میں بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سارا قصہ تم نے دروازے کے پیچھے چھپ کر سن تو لیا ہے، اس کے باوجود بھی پوچھ رہی ہو؟ جی، اس نے خزیانے والے انداز میں کہا، میں نے کیا سن لیا ہے؟ زیادہ بولی بننے کی ضرورت نہیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جب میں تمہاری ماں کو اس کنگن کے بارے میں بتا رہا تھا تو تم اس دروازے سے کان لگائے اندر کی سنگن لے رہی تھی۔ میں نے دھوپ میں نہیں، تھانے داری کرتے ہوئے یہ بال سفید کیے۔ اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو بری طرح پچھتاؤ گی۔ میری دھمکی آمیز باتوں نے اس پر گہرا اثر کیا۔ وہ جلدی میرے روب میں آ گئی اور حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے بتایا، مجھے بات دراصل یہ ہے کہ وہ ذرا رک کر اس نے اپنی ماں اور ماسی رحمت کی طرف دیکھا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھے اس بات کا تو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے گھر میں پولیس آئی ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ کیوں۔ اس کیوں نے میرے اندر تجسس کو جگایا اور میں بیٹھک کے دروازے سے کان لگا کر یہ سننے کی کوشش کرنے لگی کہ اندر کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں یقین کر لیتا ہوں کہ تم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ پھر میں نے نازو کے سامنے نامعلوم دوشیزہ کی لاش والا قصہ دہرایا اور آخر میں دوبارہ پوچھ لیا، ماسی رحمت نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا ہے کہ یہ کنگن اس نے تمہاری کلائی میں دیکھا تھا۔ اب تم سیدھی شرافت سے بتا دو کہ یہ کنگن تم نے کسے دیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ نامعلوم دوشیزہ ہی وہ لڑکی ہو جسے تم نے کنگن دیا ہو۔ وہ تحقیر آمیز نظروں سے باری باری مجھے اور اس کنگن کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگی۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، میں نے اس کنگن کو پہچان لیا ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ میں نے تو یہ کنگن کسی کو نہیں دیا، پھر یہ کسی لڑکی کی کلائی میں کیسے پہنچ گیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چپنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر تم نے اپنا یہ کنگن کسی کو نہیں دیا تو پھر تمہاری کلائی سونی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ بات ختم کرتے ہی میں نے باقاعدہ اس کی کلائیوں کی جانب اشارہ بھی کیا۔
वो अपनी कलाइयों को देखते हुए बोली, मेरे हाथ इसलिए आपको खाली नजर आ रहे हैं कि मैंने आज सुबह ही कंगन उतार कर संदूक में रखा था। फिर एक मरतबा वो बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोली, मगर ये कंगन संदूक से निकलकर किसी लड़की के पास कैसे पहुंच गया? बात मुकम्मल करते ही वो झटके से उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? मैंने तेज आवाज में उससे पूछा। मैं संदूक में कंगन देखने जा रही हूँ, वो पुरज़म अंदाज में बोली। मैंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। अभी थोड़ी देर में पता चल जाता कि आखिर इस कंगन का माजरा क्या था। नाजू के रवैये और तासुरात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो दरगोई से काम नहीं ले रही थी। मैं बड़ी बेताबी से उसका इंतज़ार करते हुए नमकीन और ठंडी ठाल लस्सी को अपने मैदे में उतारने लगा। वो इधर गई और इधर वापस आ गई। पहले मेरे हाथ में कंगन को देखकर वो हैरान हुई थी, अब वैसा ही एक दूसरा कंगन उसके हाथ में देखकर मैं हैरत होता था। वो अपने हाथ वाले कंगन को मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोली, ये देखें, मेरा कंगन तो संदूक में ही रखा हुआ है। मैंने नाजों वाला कंगन अपने हाथ में ले लिया, फिर घुमा फिराकर बड़े गौर से इन दोनों हम शिकल कंगनों का जायजा लेने लगा। वो हूबहू एक दूसरे की कॉपी से यूँ महसूस होता था कि वो एक ही सानी में डालकर तैयार हुए हों। मुझे इन कंगनों में रत्ती बराबर फर्क दिखाई ना दिया। एक लम्हा सोचने के बाद मैंने नाजो से सवाल किया, नाजो, तुम्हारे पास ये कंगन कहाँ से आया है? मेरा मतलब है कि तुमने ये किस दुकान से खरीदा है? एक फौरी ख्याल के तहत मैंने नाजो से कंगन के बारे में इसलिए पूछा था कि अगर मुझे इस दुकान का पता चल जाता जहाँ से नाजो ने वो कंगन खरीदा था, तो मैं इस दुकान से तफ्तीश करके ये मालूम कर सकता था कि उसने ऐसे कंगन और किस किस को फरोख्त किए हैं। लेकिन नाजो ने मेरी तवक्का के बर्ख जवाब दिया, मैंने ये कंगन किसी भी दुकान से नहीं खरीदा नहीं तो फिर किसी ने तुम्हें तोहफा दिया होगा, मैंने पूछा। इससे पहले कि नाजो मेरे सवाल का जवाब देती, उसकी माँ सादिका बोल उठी, नाजो, कहीं ये वही कंगन तो नहीं जो मुसरती ने तुम्हें दिया था? हाँ अम्मा, ये वही कंगन है, नाजो जल्दी से बोली। मुसरती एक नया किरदार मेरे सामने आया था, लिहाजा इसके बारे में पूछना ज़रूरी हो गया। मैंने बारी बारी नाजो और उसकी माँ की जानिब देखते हुए पूछा, ये मुसरती कौन है भाई? सादिका ने जवाब दिया, मुसरती का असल नाम तो मुसरत जबी है, लेकिन बिगड़कर मुसरती हो गया है। नाजो से उसकी बड़ी पक्की दोस्ती है। कहीं तू जमीला की बेटी मुसरती की बात तो नहीं कर रही? मासी रहमत ने सादिका से पूछा। हाँ हाँ, वही मुसरती, पर इस मुसरती की तो 2 महीने पहले शादी हो गई है। हाँ मासी, सादिका ताबत में गर्दन हिलाते हुए बोली, पिछले दिनों वो इधर इकबाल निगर आई हुई थी। इस वक्त इसने ये कंगन मेरी नाजो को तोहफे में दिया था। मैं इन दोनों औरतों के भाई में गुफ्तगू से चौंक उठा और कदरे मुदरिब लहजे में पूछा, तुम लोग जिस मुसरत जबी उर्फ मुसरती का जिक्र कर रहे हो, क्या इसका ताल्लुक इसी इकबाल निगर से? मासी रहमत अचानक किसी गहरी सोच में डूब गई थी। चुनाचा सादिका ने मेरे सवाल का जवाब दिया, मुसरती के माँ बाप तो इधर ही रहते हैं जी। इकबाल निगर उसका मेका है। वो 2 महीने पहले ब्याह कर यहाँ से इधर टांगा गई है। टांड, मैंने ज़ेरे लब दोहराया। इसका मतलब है आजकल वो अपनी ससुराल मौजूद टांडा में है। जी हाँ, चंद दिन पहले ही तो गई है, सादिका ने जवाब दिया। मासी रहमत गहरी सोच से बाहर निकल आई और तमतमाती हुई नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए बोली, ये मुसरती भी मेरे ही हाथों से पैदा हुई थी और मेरी निगाह के सामने पल बढ़कर जवान हुई है। उसने लम्हा भर को तौक़ुफ़ किया, फिर मुझसे पूछने लगी, थानेदार साहब, आपने इस लड़की का हुलिया क्या बताया है जिसकी लाश आपको नहर में से मिली है? मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में नामालूम मकतूला दोशीज़ा का हुलिया दोहरा दिया। मासी रहमत मायना ख़ैज़ अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, ये हुलिया तो बड़ी हद तक मुसरती पर फिट आ रहा है। ए मासी, तेरी हिम्मत तो नहीं मारी गई? सादिका ने तेज आवाज़ में कहा, मुसरती तो चंद दिन पहले ही ठीक ठाक यहाँ से गई है, ऐसी बातें क्यों मुँह से निकालती है तू? मासी रहमत के गंभीर इंकशाफ ने मुझे रेड अलर्ट कर दिया। वो एक झांदीदा और तजुर्बेकार औरत थी। 65 साल की उम्र में भी बगैर ऐनक के कुरान पाक पढ़ लेती थी। उसकी निगाह को धोखा देने का इम्कानात न होने के बराबर थे। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मासी रहमती ने हाथ नचाते हुए कहा, सादिका, मैं कोई मुसरती की दुश्मन थोड़ी हूँ, वो तो मेरी पोती की तरह है। मैंने तो हक और सच की बात की है, अल्लाह मुसरती को हयाती दे। पर तू भी अपने ईमान से बता, जो हुलिया थानेदार साहब ने बयान किया है वो मुसरती से मेल नहीं खाता क्या? बात तो तू ठीक कर रही है मासी, सादिका ने पुरमाइना अंदाज में सर हिलाते हुए सोच में डूबे हुए अंदाज में कहा, रब खैर करे, पर ये सुईनी कुड़ी है। मैं इन दोनों औरतों को नज़रअंदाज करते हुए नाजो की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो मुसरत की गहरी दोस्त थी, लिहाजा उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकती थी। मैंने उससे पूछा, नाजो, तुम तो मुसरत की गहरी सहेली हो, मैंने अभी भी जो हुलिया बताया, क्या तुम्हें लगता है कि मुसरती ऐसी है?
لگتا تو ہے جی، وہ متعدب انداز میں بولی۔ آپ مجھے اس لڑکی کی لاش دکھا دیں، میں دیکھ کر فوراً پہچان لوں گی کہ وہ مسرتی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا جب اس نامعلوم دوشیزہ کی لاش اسپتال سے واپس آئے گی تو میں تمہیں دکھا دوں گا۔ فی الحال تو مجھے اس کنگن کے بارے میں بتاؤ۔ ان میں سے کون سا کنگن کے بارے میں بتاؤں جی؟ نازو نے میرے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے فوراً اس کے سوال کی بنیاد تک پہنچ گیا۔ اس وقت وہ دونوں کنگن میرے ہاتھ میں تھے۔ میں نے انہیں نازو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، ان میں سے تم اپنے کنگن کو پہچان سکتی ہو؟ بڑی مشکل ہے جی، وہ متفانہ انداز میں بولی۔ یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ ہاں ایک جیسے تو ہیں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، مسرتی نے یہ کنگن تمہیں تحفے میں دیتے ہوئے کچھ کہا بھی تھا؟ جی، اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک جیسے 2 کنگن اس لیے خریدے ہیں کہ ایک میرے پاس رہے اور دوسرا میری سہیلی نازو کے پاس، میری دوستی کی نشانی کے طور پر۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو ایک ایسا ہی کنگن تمہاری سہیلی مسرتی کے پاس بھی ہے؟ جی ہاں، وہ جلدی سے ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ پھر میرے ہاتھ میں موجود 2 ایک جیسے کنگن دیکھ کر وہ بری طرح الجھن میں پڑ گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جیسے کوئی گمبھیر سوچ رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، مجھے نہر سے جس نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش ملی ہے وہ مسرت جبی عرف مسرتی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا انداز خود کلامی کرنے والا تھا۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کانسٹیبل نے فوراً میری تقلید کی۔ ماسی رحمتیں نے پوچھا، تھانے دار صاحب، میری اور ضرورت ہے یا آپ کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے؟ شام ہونے والی ہے، اگر آپ کا کام ہو گیا ہو تو میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، میں نے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میرا کام ختم ہو گیا۔ اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ تم اتنا کرو کہ ہمیں مسرت کے ماں باپ کے گھر پہنچا دو، اس کے بعد تم اپنے گھر چلی جانا۔ اس نے لمحہ بھر کچھ سوچا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، آئے جی میرے ساتھ۔ ہم کرم دن جھٹ کے گھر سے نکلے اور ماسی رحمتیں کی رہنمائی میں مسرتی کے میکے کی جانب بڑھ گئے۔ جب ہم نے خوشی محمد کے دروازے پر دستک دی تو اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے ماسی رحمتیں کو جانے کی اجازت دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ رحمتیں ہی کی زبانی مجھے مسرت کے والد خوشی محمد کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ گاؤں کے مین بازار میں اس کی دودھ اور دہی کی دکان ہے۔ مین بازار سے 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ رحمتیں نے مجھے بتایا کہ مسرت کی شادی ہو جانے کے بعد اس کے گھر میں 3 افراد رہ گئے تھے، یعنی مسرت کا باپ خوشی محمد، اس کی ماں جمیلہ اور چھوٹا بھائی فواد۔ میں اس کیس کے تانے بانے میں اپنے ذہن میں الجھا ہی رہا تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا اور کھلے ہوئے دروازے میں مجھے ایک معصوم سی صورت دکھائی دی۔ وہ 8-9 سال کا ایک بھولا بھالا سا بچہ تھا۔ اس بچے سے یہ پوچھنا سراسر حماقت ہوتی کہ یہ خوشی محمد کا گھر ہے۔ رحمتیں جیسی نادیدہ عورت کی رہنمائی کے سلسلے میں غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ ابا تو اس وقت دکان پر ہوگا، وہ سراتپا گہری نظروں سے ہم دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی مزید سوال کرتا، گھر کے اندر سے ایک نسوانی آواز ابھری، فواد پتر کون ہے دروازے پر؟ اماں پولیس آئی ہے، فواد نامی بچے نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ ہائے میں مر جاؤں، اس عورت کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ پولیس؟ میں نے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لیا کہ فواد نامی بچے نے جس عورت کو اماں کہہ کر مخاطب کیا تھا وہ جمیلہ کے سوا کوئی اور نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے اس عورت کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے متذب لہجے میں بولی، کیا بات ہے جی، خیر تو ہے؟ جمیلہ ایک خوش شکل عورت تھی، اس کی عمر 40 اور 42 کے آس پاس رہی ہوگی۔ پہلے میرے جی میں آئی کہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں، لیکن ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جمیلہ ایک ماں تھی، اس کے سامنے ایسے ناگہانی بم پھوڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ پھر ابھی تک یہ بھی طے نہیں ہو سکا تھا کہ مجھے جس لڑکی کی لاش ملی تھی وہ مسرت عرف مسرتی کی ہی تھی۔ اینڈ یہ ممکن تھا کہ مسرتی والا کنگن اس کے پاس ہو اور وہ راضی و خوشی موزد ٹاؤن میں زندگی گزر بسر کر رہی ہو۔ مجھے لاش کی دائیں کلائی میں سے جو کنگن ہاتھ لگا تھا وہ انہی 2 کے جیسا کوئی تیسرا کنگن ہو۔ ظاہر ہے کسی شخص نے 2 کنگن بنانے کے لیے تو سانچہ تیار نہیں کیا ہوگا۔ اس سانچے سے اور بھی کنگن بنائے گئے ہوں گے جن کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی تو نہیں تھی۔ اس وقت وہ دونوں کنگن میری جیب میں موجود تھے۔ میں نے جمیلہ کو تفتیش بھری نظروں سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، سب خیر ہے جمیلہ بی بی، میں نے تمہارے خاوند سے 2-4 باتیں کرنے آیا ہوں۔ اس بچے نے بتایا ہے کہ خوشی محمد اس وقت دکان پر ہے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی جا کر اس سے مل لیتا ہوں۔ پولیس 2-4 باتیں کرنے کے لیے خواہ مخواہ کسی کے دروازے پر نہیں آتی۔
وہ بے یقینی کے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بی بی، میں نے جمیلہ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ پھر فواد سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا، چل کاکا ہمیں اپنے ابے کی دکان دکھا دے۔ فواد نے ایک لمحے کے لیے سوالیہ نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں اس کی نگاہ کے مفہوم کو واضح طور پر سمجھ نہیں سکا۔ اس نے نگاہوں میں ماں سے اجازت مانگی تھی یا اپنے جانے کے بارے میں اطلاع فراہم کی تھی؟ بہرحال ہم فواد کے معیت میں جلدی خوشی محمد کی دکان پر پہنچ گئے۔ اس وقت اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ خوشی محمد نے گیس لیمپ روشن کر کے ایک بڑے تھال میں رکھی ہوئی تھی جو گھی والے ایک خالی کنستر پر دھرا تھا۔ گیس لیمپ کی روشنی نے اس کی دکان اور گرد کے ماحول کو اجاگر کر دیا تھا۔ میں نے بآواز بلند السلام علیکم کہا تو خوشی محمد چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس چونکنے کے دو بڑے اسباب تھے۔ نمبر 1، میں کانسٹیبل عارف اس وقت پولیس کی وردی میں تھے۔ اس وردی کی جو ہے اپنی دہشت ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ چھپنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نمبر 2، ہم دونوں نے پولیس والوں کے ساتھ اسے اپنا چھوٹا بیٹا فواد بھی نظر آ رہا تھا، لہذا اس کا تفتیش میں مطلع ہو جانا ایک لازمی امر تھا۔ خوشی محمد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام۔ پھر وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، خیریت تو ہے سرکار؟ آپ نے فواد کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میں نے اس کی دہشت کو کم کرنے کی غرض سے مذاق کے رنگ میں دونوں ہاتھ اسے دکھاتے ہوئے کہا، کہاں پکڑا ہوا ہے؟ وہ جبروس ہو کر رہ گیا۔ میں نے فواد کی طرف دیکھتے ہوئے تہمکانہ انداز میں کہا، کاکا تیرا کام ہو گیا، اب تو بس نکل یہاں سے جلدی۔ میں نے چٹکی بجائی۔ فواد ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 9-2-11 ہو گیا۔ خوشی محمد کو جب یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے تو اس نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور الجھن زدہ نظروں سے اب مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی مناسب الفاظ میں اسے صبح ہونے والے واقعے اور اپنی اب تک کی تفتیش کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ دونوں کنگن میں نے اپنی جیب سے برآمد کر کے اسے دکھایا۔ وہ ان کنگنوں کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اضطراری لہجے میں بولا، یہ کنگن تو میری گھر والی نے مسرتی کو خرید کر دیے تھے، جس میں سے اس نے ایک اپنے پاس رکھ لیا تھا اور دوسرا کرمدین جٹ کی بیٹی نازو کو تحفے میں دے دیا تھا۔ ان دونوں کڑیوں کی بڑی گہری دوستی ہے، لیکن مجھے یقین ہے۔ وہ لمحے بھر کو موقوف ہوا، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو جس لڑکی کی لاش ملی ہے وہ میری مسرتی نہیں ہوگی۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے خوشی محمد؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ متعصب انداز میں گویا ہوا،